السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ، اور میں ہوں آپ کا بھائی محمد عمر، اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس آل اباؤٹ اینیمل۔ دوستو، آج میں آپ کو اپنی لیبراڈور فیمیل کے حوالے سے، اس کے ہیٹ سرکل کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دینے والا ہوں۔ تو جو ڈاگ لور ہیں ان کے لیے تو یہ ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ جب میں اس فیلڈ میں نیا آیا تھا، مطلب ڈاگس جب میں نے فرسٹ ٹائم رکھے تھے، اور اسپیشلی فیمیل جب میں نے رکھی، تو مجھے بھی ان کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو اسی ٹاپک پر میں آج یہ ولاگ بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جی دوستو، اس کا نام ہے لونا، اور اس کی ایج اس وقت تقریباً 2 سال کے قریب ہے، اور یہ اپنی لائف کی، یعنی کہ اپنی اب جو اس کا ہیٹ سرکل آتا ہے اپنی لائف میں، ابھی اس کی جو ایج ہوئی ہے ابھی تک یہ اس کی 3rd ہیٹ ہے۔ اور اس نے جب یہ فرسٹ ٹائم ہیٹ میں آئی تھی، میں نے اس کو میٹ کروایا تھا۔ اس وقت اس کی ایج تقریباً 14 ماہ تھی، 14 ماہ نہیں، سوری، تقریباً 12 سے 13 ماہ تھی، وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے، زبانی یاد نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کو میں نے میٹ کروایا، اچھا میل تھا، بٹ اس نے کنسیو نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی 6 مہینے کے بعد اس کا جو نیکسٹ ہیٹ تھی، یعنی کہ 2nd ہیٹ جب اس کی آئی، تو 6 مہینے کے وقفے سے یہ دوبارہ ہیٹ میں آئی۔ اور اس وقت ہیٹ میں آنے کے بعد میں نے اس کو میٹ کروایا، اور میٹ کروانے کے بعد وہ میل بھی اچھا تھا۔ وہ 2 میل الگ الگ تھے۔ فرسٹ ڈے میں نے کسی امپورٹڈ میل سے کروایا، دوسرا میل بھی امپورٹڈ ہی تھا، لیکن اس کی کوالٹی میں تھوڑا سا یعنی کہ پہلے والے میل سے تھوڑی سی لو کوالٹی تھی۔ بہرحال تو اس نے کنسیو کیا۔ پھر اس کے بعد اس کی میں نے وہ ویڈیوز تو اپلوڈ نہیں کی، بٹ اس کی میں نے جو شارٹس ہیں وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہرحال اس کو جب میں نے میٹ کروا لیا تو اس نے کنسیو کیا۔ پھر اس نے 6 لیٹرز دیے، جس میں سے 2 میل تھے اور 4 فیمیل تھی۔ اور فرسٹ ٹائم اس نے ان کی کیئر بھی بڑی اچھی کی، بہت زبردست اس نے ان کی حفاظت کی، ان کو پروٹیکٹ کیا۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ کے گھروں میں کوئی بلی اگر بچے دے دیتی ہے گھر میں یا گھر کے کسی بھی حصے میں، تو وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے، جہاں اس کو محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ بچے کے لیے جگہ ٹھیک نہیں ہے یا سیف نہیں ہے علاقہ۔ تو اسی طرح یہ جہاں میں نے اس کو رکھا ہوا تھا، اس کو پہلے وہ جگہ پسند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے اپنے بچوں کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا شروع کر دیا، جیسے بلی اپنے بچوں کو یا کوئی بھی جنگلی جانور اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ چیز میں نے اس کی دیکھی تو مجھے فیل ہوا کہ یہ بہت اچھی جو ہے گارڈین ہے، اپنے بچوں کا بڑا اچھا دیکھ بھال کر سکتی ہے بچوں کے۔ تو اس نے کی بھی، اور ان کو اس کی ملک پروڈکشن بھی بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ۔ اور اس کا جو بچے پالنے کا انداز تھا وہ بھی بہت زبردست تھا۔ تو مجھے اس چیز کی ٹینشن ختم ہو گئی کہ یہ بچے پالے گی یا نہیں۔ تو ویسے تو یہ بہت اگریسو ہے، اور جب اس نے لیٹرز دیے تو اس کے بعد بھی اگریسو ہو گئی، بٹ کیونکہ جو ان کو دانہ پانی کرتا ہے یا گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ان پر اٹیک نہیں کرتے۔ باہر سے کوئی آتا تھا تو یہ ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب یہ میل ہے، یہ اس کا نام ٹائسن، اور یہ اس کی ایج اس وقت 5 منتھ ہے۔ تو اس کے ساتھ میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ ابھی کیونکہ چھوٹا ہے، اس کو میں نے اسٹڈ کے لیے استعمال کرنا، اور اس کا اسٹڈ دیکھیں گے، اگر یہ ورکنگ کرتا ہے اچھی تو پھر اس کا اسٹڈ میں لوگوں کو پرووائڈ کروں گا۔ بہرحال ابھی ہمارا ٹاپک ہے فیمیل کی ہیٹ پہ۔ تو اس نے بچے بڑے اچھے دیے، اور ان کو پالا، ان کو میں نے سیل آؤٹ بھی کر دیا۔ بہرحال اب
تقریباً اس نے دوبارہ سے یہ اب تھرڈ ہیٹ میں آئی ہے، اور کل اس کا فرسٹ ڈے تھا، آج کا سیکنڈ ڈے ہے۔ جب فیمیل ہیٹ میں آنے لگتی ہے، جو اس کی بیک سائڈ یورین والی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے وہ ایک سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کرنا ہو تو وہ سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ سویلنگ پیدا ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کے پاس، جیسے یہ میرے پاس دوسرے جانور بھی ہیں، ان کو نظر آتا ہے تو وہ فیمیل جو ہیٹ میں آنے لگتی ہے ان کو اسمیل کرتے ہیں، سونگھتے ہیں، اور آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی یہ جگہ یہ سویلو ہو رہی ہے، تو یہ 2 سے 3 دن تک سویل رہتی ہے جب تک بلیڈنگ نہیں ہوتی، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت اب ہیٹ میں آنے لگی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کا ریلیز ہونا شروع ہو جائے بلڈ، تو وہ اس دن کو آپ نوٹ کر لیں، اور فیمیل کو ایسی جگہ پہ آپ نے باندھنا ہے، یعنی کہ ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ کچا فرش نہ ہو، مطلب پکی جگہ ہو، اور وہاں پر کوئی مٹی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جب فیمیل اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جب وہ ہیٹ میں آتی ہیں، تو مٹی والی جگہ پہ اگر رکھی ہو تو وہ بلڈ جو ہے وہ جگہ پہ گرتا ہے اور وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے وہ پھر نوٹ بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے پکی جگہ پہ رکھیں تاکہ وہاں پہ آپ کو بلڈ نظر آ سکے۔ فرسٹ ڈے نوٹ کر لیں۔ فرسٹ ڈے کے بعد جو میں نے اپنی فیمیلز کے ساتھ، یعنی کہ ان کو جب بھی میں نے میٹ کروایا ہے 11ویں اور 13ویں دن ہی میٹ کروایا ہے، میں نے ان کے آج تک ٹیسٹ نہیں کروائے، جس سے میں ان کا کوئی پروجسٹرون کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں ان کی میٹنگ کا صحیح ایگزیکٹ ٹائم پتہ لگ جائے، میں نے نہیں کروایا۔ سیدھی بات ہے، میں 11ویں اور 13ویں دن جو زیادہ تر لوگ 11ویں اور 13ویں دن ہی اپنی فیمیلز کو میٹ کرواتے ہیں۔ تو اس کا کل یعنی کہ 30 تاریخ تھی، 30 نومبر 2023 تھی، آج 1 دسمبر ہے، تو آج اس کا دوسرا دن ہے۔ تقریباً اس کا 11واں دن بنے گا 10 تاریخ کو۔ 10 تاریخ کو اس کو میٹ کروائیں گے، اور شام کی ٹائم ہی میں اس کو میٹ کرواتا ہوں، دن میں میٹ نہیں کروانی، شام کے وقت مغرب کے بعد آپ اس کو میٹ کروائیں، اور ایک دن کا پھر گیپ ڈال کے اس سے ویری نیکسٹ ڈے آپ نے پھر اس کو میٹ کروانا ہے، یعنی کہ 11ویں، جیسے کہ 10 تاریخ اس کا فرسٹ ڈے بنتا ہے، فرسٹ ڈے میٹ کروائی 10 تاریخ کو، پھر 11 تاریخ کو ناغا کر کے 12 تاریخ کو اس کی دوسری میٹنگ کروانی ہے۔ میٹنگ کروانے کے بعد آپ نے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر چھت پر گھومتے ہیں، تو آپ نے ان کا گھومنا پھرنا، واک وغیرہ سب کچھ بند کروا دینا، ٹوٹلی بند کر دینا ہے، اور سٹارٹ کے کچھ دنوں تک اس کو کوئی ایسی ہیوی خوراک نہیں دینی، جو نارمل آپ ڈائٹ دیتے ہیں، جیسے میں جو ان کو دیتا ہوں میں وہی دوں گا، کوئی ایکسٹرا چیز میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس کے بعد اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ فیمیل نے کنسیو کیا ہے کہ نہیں، تو اگر آپ یہ چیز نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس اپنا شیئر کر دیتا ہوں کہ جب فیمیل کو میٹ کروائیں تو میٹنگ کے بعد اس کی جو وجائنا ہوتی ہے، اس کی جو یورین والی جگہ ہوتی ہے، وہ کچھ دن تک 10-15 دن تک سویل ہی رہتی ہے۔ تو اگر اس طرح میٹنگ کے بعد سویلنگ رہے تو پھر آپ یہ 80% تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیمیل نے کنسیو کر لیا ہے یا وہ کر لے گی کنسیو۔ تو اس کے بعد ویسے مہینے بعد یا 25 دن بعد، 35 دن بعد اس کی آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کروا کے اپنا شک دور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب کنفرم ہو جائے تو ان کو اچھی ڈائٹ دیں، اچھا ان کو ملک وغیرہ دیں، تاکہ فیمیل کی دودھ کی جو پروڈکشن ہے بچوں کے لیے، ملک پروڈکشن اچھی ہونی چاہیے، تبھی آپ کے پپیز جو ہیں وہ سروائیو کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں۔ اس نے جب ابھی بچے دیے تھے تو گرمیاں تھیں، تو گرمیوں میں تو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں بنا، پنکھا لگا دیا اور وہ کولر وغیرہ لگا ہوا تھا تو بچوں نے سروائیو کر لیا۔ لیکن ان گرمیوں میں ایک ایشو ہوا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پانی لگنے کی وجہ سے ان کو خارش یا فنگس ہو گئی تھی، تو فنگس سے بچنے کے لیے آپ نے جگہ کو صاف رکھنا ہے۔ سردیوں میں تو بالکل
ہی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. پانی تو ہونا ہی نہیں چاہیے ان کے پاس. فیمیل کو باہر نکالیں, اس کو پانی پلائیں, اس کے بعد جب یہ پانی پی لے تو پھر اس کو دوبارہ سے خشک کر کے یورین وغیرہ پوٹی وغیرہ کروا کے بچوں کے پاس آپ نے چھوڑنا ہے. اور دن میں 3 دفعہ فیمیل کو آپ نے یورین وغیرہ کروانا ہے تاکہ وہ بچوں کے جگہ پہ یورین نہ کرے. اور 3 سے 4 بار آپ نے فیمیل کو کھانا دینا ہے, کیونکہ بچے جتنے زیادہ ہوں گے فیمیل اتنا زیادہ کھانا کھانے کی اس کو ضرورت پڑے گی, اور اتنا ہی زیادہ اس کو ملک پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو فیمیل کے نیچے دودھ نہیں ہوگا تو آپ بچوں کا ملک پورا نہیں کر سکتے, دودھ پورا نہیں کر سکتے. اس لیے فیمیل کی خوراک اچھی رکھیں گے, وہ آپ کے جو لیٹرز ہیں اپنے ان کو اچھی طرح سے پالے گی اور آپ کو اچھا منافع ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے سائلنٹ ہیٹ. سائلنٹ ہیٹ میں آپ نے فیمیل کو اگر بلڈ نہیں آیا تو آپ نے اس کو بولتے ہیں سائلنٹ ہیٹ, اس کنڈیشن میں آپ نے فیمیل کو میٹ نہیں کروانا. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں, جیسے کہ یہ ہے ڈورا, اس کا جو ہیٹ سائیکل ہے وہ ہے 3 مہینے کے حساب سے. اس نے جب لاسٹ یہ پپی دیا تھا اس کے بعد یہ ہیٹ میں آئی, اس کو میں نے دوبارہ میٹ کروایا تو اس نے کنسیو نہیں کیا. اب اس کا ٹائم گزر گیا, اب یہ پورے 3 مہینے کے بعد دوبارہ ہیٹ میں آ جائے گی. تو کہنا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے اس کا 3 مہینے کے حساب سے 3 مہینے کے وقفے سے ہیٹ سائیکل ہے, تو آپ ایسی جو فیمیل ہے جو اس کا چھوٹا ٹائم پیریڈ ہے جو ہیٹ میں آ جاتی ہے, اس کو آپ بیچ میں گیپ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے, وہ کنسیو نہیں کرتی. میں نے اب اس سے اندازہ لگایا. اب یہ جو میری یہ لیب ہے, اب کیونکہ یہ آتی ہی 5 سے 6 مہینے کے وقفے سے ہیٹ میں ہے, تو اس کا جو پہلا پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کی ریکوری ہو چکی ہوتی ہے. خوراک وغیرہ واک وغیرہ سے ان کی جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی اگر جو لمبے ٹائم والی فیمیل ہیٹ میں آتی ہے تو اس کو آپ میٹ ضرور کروائیں, اس کے لیے وقفے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کے چانس ہوں گے کہ وہ کنسیو کر جائے گی. اب اس کو جب میں کرواؤں گا تو انشاءاللہ یہ ضرور دوبارہ کنسیو کرے گی. ابھی لاسٹ ٹائم جب کروائی تو اس نے کنسیو نہیں کیا, اگر کر جاتی تو ابھی اس کے لیٹرز آپ کو شو کرواتا. لیکن بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا, تو میں نے آپ کو بتائی ہیں بیسک چیزیں. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تو ویڈیو جو ہے اس کو لائک کر دیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں. آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. ایک ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میرے جو چینل ہے اس کو آگے لوگوں تک شیئر کریں. تو آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.